آریز، ہم نے غلط کر دیا ہے، ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئرہ کب سے اسٹل بیٹھی تھی، جب آریز کمرے میں داخل ہوا تو کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آئرہ، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آریز اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، نہیں آریز، آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں موم، ڈیڈ، بھائی کو کیسے فیس کروں گی؟ آئرہ 2 قدم پیچھے ہٹتی بولی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ آریز نے پیشانی مسلی، آئرہ کو ہینڈل کرنا بھی ایک الگ ہی کام تھا، اور اگر آئرہ اس کا ساتھ نہ دیتی تو وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوتا۔ صد شکر تھا کہ وہ آریز کی باتوں میں آتے اسے نکاح کر چکی تھی۔ آئرہ، میری بات سنو۔ آریز 2 قدم اس کی طرف بڑھتا اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لے گیا۔ نہیں آریز، آپ سنیں، مجھے ابھی میرے گھر چھوڑ آئیں، مجھے موم ڈیڈ سے معافی مانگنی ہوگی۔ ہاں، میں معافی مانگ لوں گی اور وہ مجھے معاف کر دیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، آئرہ میری جان، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، میں تمہیں ہرگز ابھی وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ آریز اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، آریز، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، میں سب کو کیسے مناؤں گی؟ بہتی آنکھوں سے اس کے سینے پر مکے برساتی وہ چیخ رہی تھی۔ جب آریز نے اس بے قابو ہوتے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی کمر سے لگاتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آئرہ جھٹ پٹانے لگی تو آریز نے اس کی سانسیں مزید تنگ کر دی۔ آئرہ بے دم سی ہوتی مزاحمت چھوڑ گئی تو آریز پیچھے ہٹا، اس کی خود کی سانسیں پھول چکی تھی۔ آئرہ اس کے سینے سے لگی، آریز نے اس کے بازو چھوڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ میں نے کہا ہے نا لے جاؤں گا، پر جب صحیح وقت آئے گا تب۔ اس کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالتے خود بھی برابر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ لیکن میں نے ان سب کا یقین توڑ دیا آریز، اس نے نم لہجے میں کہا۔ آئرہ کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ تم نے کچھ نہیں کیا آئرہ، جو بھی کیا ہے میں نے کیا، ان سب کو میں خود سمجھا دوں گا۔ آئرہ کو بیڈ پر ڈالتے خود اس کے اوپر آیا، پر آئرہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن آریز اپنے ہونٹوں سے اس کی آواز قید کر گیا۔ آئرہ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ان لمحات کو انجوائے کرو۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہم ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں۔ آریز اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، خوش ہوں۔ آئرہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے بھی خوش ہونے کا موقع دیجیے جانے آریز۔ آریز کا لہجہ اس پل محبت سے لبریز تھا۔ آپ کیسے خوش ہوں گے؟ آئرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی اجازت سے جانے آریز۔ آریز نے اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھے، بتائیے جانے آریز، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آریز نے جھکتے ہوئے اس کے گردن پر جا بجا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے پھر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آئرہ اپنی پلکیں جھکائے ہوئے تھی۔ آریز کی خمار آلود آواز اوپر سے اس کی نظروں کی تپش آئرہ کو جھلسانے لگی۔ آریز نے اس کی پیشانی سے بال پیچھے کرتے اس کے کان کے پیچھے اڑسے۔ آئرہ سرخ ہوتی اس کے سینے سے لگی۔ آریز مدھم سا مسکراتا اس کو واپس تکیے پر ڈالتا، اس کی اور خود کی جان ایک کر چکا تھا۔ آئرہ شرماتی جھجکتی اس کے پیار میں بھیگتی خود کو معتبر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور وہ بے چین سی کروٹیں بدل رہی تھی۔ آریز تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی جان بخشی کرتے اس کو اپنے حصار میں لے کر سویا تھا، پھر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اٹھتی ہوئی بیڈ کا راؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ تھوڑی دیر بعد سیدھی ہو کر لیٹ چکی تھی۔ اس کو یہ بات کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ اس کا بھائی جس نے اسے کتنے نازوں سے پالا تھا، اس کو دھوکہ دکھتے وہ بھاگ آئی تھی اور نکاح بھی کر لیا۔ اس کے ماں باپ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہوں گے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وقت کو واپس گھما دیتی اور سب پہلے جیسا کر دیتی، پر ایسا اب کہاں ممکن تھا۔ اسے وہ کہاوت اچھے سے سمجھ آ چکی تھی، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ وہ ایسا کیا کرتی کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہو پاتی؟
لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب اس کو ہر صورت ہی عریض کے کہے پر ہی عمل کرنا تھا۔ اس وقت وہ یاد آیا جب عریض نے اس کو نکاح کے لیے منایا تھا۔ ہم نکاح کریں عائرہ؟ عائرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے عریض نے کہا۔ نہیں عریض، میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے بنا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ عائرہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ آ تو چکی تھی لیکن اب اس کو یہ سب غلط لگ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے عائرہ؟ عائرہ کے ہاتھ پر نرمی سے انگوٹھا رب کرتے ہوئے عریض سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ایسی بات نہیں ہے عریض، بھروسہ ہے، اس لیے تو یہاں آ چکی ہوں۔ عائرہ نے نظریں نیچی کرتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں قید دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی میں تھی جب عریض نے کال کر کے اسے کہا تھا کہ باہر آ جاؤ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، وہ تمہیں مجھ تک لے آئے گا۔ اور عائرہ جو عریض کی دیوانی ہو رہی تھی بنا سوچے سمجھے اس کی بات پر عمل کر گئی۔ اس کو یونیورسٹی کے قریب سے ہی عریض کے ڈرائیور نے پک کیا تھا، پھر عریض کے آفس کے باہر چھوڑتے وہ چلا گیا۔ جب کچھ ہی دیر میں عریض خود آ کر کار میں بیٹھا اور اس نے آتے ہی نکاح کی بات کی جو عائرہ کو حق تک کر چکی تھی۔ پھر اب تو میری بات مان کر نکاح کر لو، ابھی تمہارے گھر والے بھی ناراض ہوں گے تم سے اگر تم واپس چلی گئی اور انہوں نے تم سے ناراض ہوتے تمہیں گھر سے نکال دیا، پھر کیا کرو گی عائرہ؟ ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں 2-3 ماہ تک، جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا تو میں خود تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا اور ہم سب معافی بھی مانگ لیں گے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے عریض نے سنجیدگی سے کہتے اس کے چہرے پر گھومتی بالوں کی لٹ کو نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ خود پر ضبط کر رہا ہو۔ ضبط تو وہ کر رہا تھا خود پر، آخر جن کے گھر کو وہ برباد کرنا چاہتا تھا اس گھر کی بیٹی کو ہی اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ عریض اس کی طرف سے جواب کا منتظر تھا۔ اگر وہ نہ بولتی تو اس کو قائل کرنے کے لیے عریض کو مزید کچھ وقت انتظار کرنا پڑتا۔ عائرہ نے اگر ہاں نہیں بولا تو اس کی بات کی نفی بھی نہیں کی تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ عریض کی آواز میں بلا کی نرمی کی تھی۔ عائرہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ عائرہ کی رضامندی ملتے ہی عریض نے اس کی پیشانی چومی اور کار اپنے فارم ہاؤس کی طرف لے گیا، جہاں مولوی صاحب اور گواہان کا انتظام وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہوتے ہی وہ عائرہ عریض احمد بن چکی تھی۔ ابھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈھلتی شام دیکھتے یہی سب سوچ رہی تھی کہ کیسے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو جانے عریض؟ عائرہ کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے عریض اس کے کندھے پر لب رکھ چکا تھا۔ عریض کی آواز نیند سے جاگنے کی وجہ سے ہلکی بھاری سی تھی۔ ایسے ہی عریض میں گھر کب جا سکتی ہوں؟ ماما بابا اور بھائی بھابھی سے کب ملوں گی؟ عائرہ اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ چلیں گے جان، لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا ٹائم گزرنے دو، ویسے میری شرٹ میں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو۔ عریض اس کو جواب دیتے ساتھ ہی بات بدل گیا، جس کو سنتے عائرہ شرم سے گلابی پڑی تھی۔ اوف، تمہارا یہ روپ مجھے مزید دیوانہ بنا رہا ہے۔ عائرہ کا جھکا چہرہ اپنے سامنے کرتے شرم سے گلابی پڑتے چہرے پر نظریں جما کر کہتا عریض اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ عائرہ لال پیلی ہوتی اس کے سینے میں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب چھپنے کا کیا فائدہ جان، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ عریض مسکراہٹ دبائے اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ عریض تنگ نہیں کریں، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے عائرہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ میں تنگ نہیں کرا جانے عریض، تنگ تو تم کر رہی ہو مجھے۔ اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائے بولا۔ میں نے کب تنگ کیا آپ کو عریض؟ عائرہ حیرت سے بولتی اپنا چہرہ اس کے سامنے کر چکی تھی۔ اپنا یہ خوبصورت چہرہ مجھ سے چھپا کر آپ مجھے تنگ ہی کر رہی تھی بیگم؟ عریض محبت سے اس کے گلابی چہرے کو دیکھ کر بولا تو عائرہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ عریض اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے تھوڑا سا جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا، اس کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھک گیا۔ عائرہ، عریض نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبایا۔ جی عریض؟ عائرہ شرم سے چھوئی موئی سی ہوتی بولی۔ آئی لو یو، عریض کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسیں روک چکا تھا۔
کچھ وقت بعد رہائی دیتے وہ اس کی گردن پر جھکتے اس کو خود میں گم کرنے لگا۔ آئرہ کبھی شرماتی گھبراتی اسے چھپنے کے لیے اسی کے حصار میں پناہ لیتی، اس کو مکمل اجازت دے گئی۔ اس نے پہلے کہاں عریض کا یہ روپ دیکھا تھا، وہ تو بس پہلی ہی بار میں اس کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی فدا ہو چکی تھی۔ ان کی یونیورسٹی میں سیمینار تھا جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے عریض احمد آیا تھا۔ وہ اس وقت بزنس انڈسٹری میں نمبر 1 ٹائکون مانا جا رہا تھا، اس لیے ہی پرنسپل نے عریض کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرے۔ آئرہ بھی چونکہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے ہی اس نے بھی وہ سیمینار اٹینڈ کیا۔ وہاں وہ تب پہلی بار عریض سے ملی۔ عریض کی چھا جانے والی پرسنالٹی اس کو دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ جب سیمینار اٹینڈ کر کے باہر آئی تو اپنا پرس وہیں بولائی تھی، واپس اندر کی طرف بڑھی اور اس وقت عریض باہر نکلا تھا۔ دونوں ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی عریض نے اس کو کھینچا تھا۔ وہ لڑکتی ہوئی عریض کے سینے سے جا لگی۔ عریض کے چھوڑنے پر وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اسی دن ہی جب وہ گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو اس کا ڈرائیور آیا ہی نہیں تھا۔ اس دن اس نے اپنے گھر تک کا سفر عریض کے ساتھ طے کیا اور اس سفر کے دوران ان کے بیچ اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ عریض کو پرنسپل نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ 2 ماہ کے لیے ان کی یونیورسٹی میں صرف 1 لیکچر لے لیا کرے، اور عریض مان گیا تھا۔ اس کا لیکچر اسی کلاس میں ہوتا جس میں آئرہ تھی۔ ان دونوں میں بات چیت کافی اچھی ہوئی۔ دونوں کب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب عریض نے اسے پرپوز کیا تو آئرہ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے ہاں کر گئی۔ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی اور آئرہ اس کی مزید دیوانی ہوتی گئی۔ نکاح کے وقت سے پہلے آئرہ کو نہیں معلوم تھا کہ عریض نے اسے کیوں بلایا، کیونکہ وہ یونیورسٹی سے لیکچر لے کر واپس آفس چلا جاتا۔ جب آئرہ کو ملنے کا دل کرتا تو وہ پہلے بھی ایسے ہی بلاتا تھا، پھر لنچ اس کے ساتھ کرتے وہ آئرہ کو خود اس کے گھر تک چھوڑ آتا۔ لیکن اس بار اس کے نکاح کی بات نے آئرہ کو حیران کن کیا تھا، لیکن وہ عریض کی بات نہ مان کر اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہاں کرتی۔ جانتی تھی ماما بابا کو اور اپنے بھائی کو تو وہ منا ہی لے گی، بس ایک بار ان کے سامنے چلی جائے۔ پر عریض نے ابھی تک اسے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ خضر بیٹا، سلمہ بیگم نے اس کے فون اٹھاتے ہی بے چینی سے اسے پکارا۔ کب سے کال کر رہی تھی لیکن خضر اپنی میٹنگ میں تھا، اس لیے اٹھا نہیں پایا۔ اجمل صاحب بزنس ٹور پر آؤٹ آف کنٹری تھے، نہیں تو سلمہ بیگم یہ وقت بھی ضائع نہ ہونے دیتی۔ جی موم، خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ خضر نے پریشان ہوتے جواب دیا۔ نہیں خضر، سب ٹھیک نہیں ہے۔ سلمہ بیگم کے منہ سے بامشکل آواز نکلی۔ کیا ہوا موم؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ خضر، آئرہ ابھی تک گھر نہیں آئی، 2 بج چکے ہیں، وہ اپنی کسی دوست کے گھر بھی نہیں ہے، اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا۔ سلمہ بیگم پریشان سی بول رہی تھی۔ موم آپ ریلیکس رہیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ میرب آپ کے پاس ہے، اس کو فون دے۔ خضر نے کھڑے ہوتے اپنی کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی ہے، یہ لو میرب۔ سلمہ بیگم نے جلدی سے میرب کی طرف فون بڑھایا، جو اپنے 2 سالہ بیٹے ماہر کو گود میں لیے ان کے پاس ہی پریشان سی بیٹھی تھی۔ جی خضر۔ میرب نے فون لیتے خضر کی بات سنی۔ میرب، موم کو کھانا کھلاؤ، ساتھ ہی نیند کی دوائی بھی دو، اگر وہ زیادہ پریشان ہوئی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں جلد ہی آئرہ کو لے کر گھر آتا ہوں۔ خضر نے اپنی بات کہتے فون بند کرتے جیب میں ڈالا اور باہر کی طرف بڑھا۔ میرب نے اس کے کہے کے مطابق سلمہ بیگم کو دوائی دیتے سلا دیا۔ ماہر بھی سو رہا تھا، اس کے پاس ملازمہ تھی اور میرب لاؤنج میں بیٹھی خضر کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تو رات کے 9 بج چکے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرب نے پریشانی سے اس کا نمبر ملایا لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے آئرہ کا نمبر ٹرائی کیا، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ وہ موبائل ٹیبل پر پٹکتی، ادھر سے ادھر چکر کاٹتی خضر کا انتظار کرنے لگی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ میرب کی نظر وہاں گئی تو وہ دھک سے رہ گئی۔ لاؤنج کے دروازے سے خضر تھکے ہارے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اس کی پریشانی مکمل طور پر واضح کر رہا تھا۔ خضر، میرب بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، اس کے ہاتھ سے کوٹ اور موبائل لیتے وہ ٹیبل پر رکھ دی، اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ موم، پانی پی کر گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے خضر نے پوچھا۔
وہ سو رہی ہیں خضر، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ خضر بنا جواب دیے اٹھ کر وہاں سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے مس رہا تھا۔ خضر، میرب نے اسے پکارا، ساتھ ہی اس کے قریب بیٹھتی وہ خضر کا سر دبانے لگی۔ خضر نے ہنکارا بھرا۔ آئرہ کہاں ہے؟ میرب نے ڈرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میرب کے سوال پر خضر نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں جانتا، خضر نے 2 حرفی جواب دیتے لب بھینچ لیے۔ ایسے کیسے نہیں جانتے خضر؟ آپ کو اسے ڈھونڈ کر لانا چاہیے تھا۔ میرب نے خضر کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈا؟ انہیں جاتا ہے میرب جو گم ہوئے ہوں، جو خود گئی ہے۔ خضر سرد لہجے میں بولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خضر؟ ہماری آئرہ تو بہت معصوم ہے، ضرور کسی نے اس کو دھوکے سے کڈنیپ کیا ہوگا۔ میرب شوق سے نکلتی ہوئی بولی۔ میرب، میرا کیا شاید میری بہن کے سامنے آ گیا ہے۔ خضر کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ خضر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرب نے حیرت زدہ ہوتے پوچھا۔ میں نے یونیورسٹی کی فوٹیج دیکھی ہے، وہ خود کسی کار میں بیٹھ رہی تھی، کسی نے اسے کڈنیپ نہیں کیا۔ خضر نے لب وینچتے ہوئے کہا۔ خضر، آپ کو اس گاڑی کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، یقیناً آئرہ کو کسی نے پھنسایا ہے، وہ بہت معصوم ہے، کسی کی باتوں میں آ گئی ہوگی۔ میرب نے خضر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم بھی بہت معصوم تھی میرب۔ خضر کے چند الفاظ میرب کا دل دھڑکا گئے تھے۔ میرب دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھتی بالکنی کی طرف چلی گئی۔ خضر نے لب بھینچتے میرب کی پشت دیکھی۔ خضر اسے یہ نہیں بتا پایا تھا کہ اس نے سارا دن اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہی گزار دیا، لیکن وہ نہیں ملی، نہ ہی مل سکتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتا آریز نے کبھی کوئی بھی کام ادھورا نہیں کیا تھا۔ اس کار کی نمبر پلیٹ آریز ڈرائیور سے کہہ کر یونیورسٹی سے تھوڑا آگے جاتے جہاں کیمرے نہیں تھے وہاں ہی بدلوا چکا تھا۔ موم، آپ ٹھیک ہے؟ خضر صبح اٹھتے ہی پہلے سلمہ بیگم کے کمرے میں گیا تھا۔ سلمہ بیگم اس سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ وہ آئرہ کا کمرہ دیکھ کر آئی تھی، اسے وہاں نہ پاتے وہ سمجھ گئی آئرہ گھر نہیں آئی تھی۔ یہی بات انہیں اندر تک لرزا گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خضر کمرے کی طرف آ چکا تھا۔ موم، میرب، میرب، سلمہ بیگم کو اٹھاتے باہر کی طرف بھاگتا وہ میرب کو آوازیں دینے لگا، وہ جو جائے نماز تہہ لگا کر واپس رکھ رہی تھی۔ خضر کی آواز سنتی بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ خضر کو سلمہ بیگم کو باہر لے جاتے دیکھ وہ بھی بدحواس ہوتی نیچے بھاگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں سلمہ بیگم کو لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ خضر اجمل صاحب کو بھی انفارم کر چکا تھا، وہ بھی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی سب کو تسلی دی کہ زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، پر اب وہ ٹھیک ہیں۔ ان کے ہوش میں آتے ہی وہ تینوں سلمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ آئرہ، ان کے سامنے آتے ہی سلمہ بیگم نے آئرہ کو پکارا کہ شاید وہ آ چکی ہوگی۔ آئرہ ہمارے لیے مر گئی ہے، آج کے بعد کوئی بھی اس کا نام نہیں لے گا، سب سمجھ لیں یہ میرا حکم ہے۔ اجمل صاحب گمبھیر آواز میں بولے تو سلمہ بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ میرب بھی خاموش آنسو بہاتی ایک طرف بیٹھی تھی۔ خضر ان کو اپنے ساتھ لگاتے خاموش کروانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلمہ بیگم کو ڈسچارج کرواتے وہ سب گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ السلام علیکم میم۔ وہ نیچے آئی تو میڈ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آریز کہاں ہے؟ آئرہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آریز اوپر کمرے میں نہیں تھا، اسے لگا شاید نیچے ہوگا، اس لیے وہ یہاں آ گئی، پر وہ یہاں بھی نہیں نظر آیا تو اس کو ملازمہ سے پوچھنا پڑا۔ میم، سر تو باہر گئے ہیں، آپ کے لیے ڈنر لگاؤں؟ ملازمہ نے جواب دیتے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، آریز آ جائیں پھر ہی کھاؤں گی۔ آئرہ اس کو جواب دیتے وہیں بیٹھ چکی تھی۔ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر خود چلے گئے؟ آئرہ بڑبڑائی۔ آج صبح سے ہی عریض اسے اپنے ساتھ عریض مینشن لے آیا تھا، وہ اکیلا ہی تھا، اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ آئرہ یہ بات تب سے ہی جانتی تھی جب عریض نے اسے پرپوز کیا تھا، ایک بار وہ اسے یہاں لے کر بھی آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ عریض کی آواز گونجی تو آئرہ نے رخ موڑتی اس کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز
آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے عریض؟ آئرہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ عریض اس کے پاس ہی رکتے ٹیبل پر شاپنگ بیگز رکھتے ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ آپ سو رہی تھی بیگم، تب تک میں نے سوچا آپ کی شاپنگ کر لاتا ہوں۔ مانا کہ آپ میرے کپڑوں میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا یہ روپ میرے علاوہ کوئی اور دیکھے، اس لیے ہی بس یہ سب لایا ہوں۔ عریض اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا جس میں سے کافی سارے ملازمہ لے جا چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہاں ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آئرہ بس ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لیا آپ نے آئرہ؟ عریض نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ آئرہ نفی میں سر ہلاتے سر اونچا کرتے اس کو دیکھا۔ آئرہ کا قد چھوٹا تھا، اوپر سے عریض کا 6 فٹ سے نکلتا قد۔ آئرہ جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تو مزید چھوٹی لگتی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ عریض جھک کر آئرہ کے رخسار پر لب رکھتے اس کو لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مام اٹھے، مام مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مام آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ ڈیڈ آپ تو اٹھیں پلیز، پلیز ڈیڈ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ڈیڈ؟ کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ آئی ہیٹ ہر ڈیڈ، آئی پرومس ان سب کی ناک سے لکیریں نکلواؤں گا جن سب کی وجہ سے آپ دونوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کی سرد آواز پورے مینشن میں گونجی تھی کہ اس کے قریب کھڑے ملازم بھی ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ کیا ہوا عریض، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اور یہ آپ کی آنکھیں ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نظر جب اچانک عریض پر پڑی تو اس کو گمسم بیٹھا دیکھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی، نہیں کچھ نہیں، تم کھاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کھانا کھا کر سو جانا۔ عریض اس کے لمس پر اپنی سوچوں سے باہر نکلتا اور ضبط کرتے ہوئے بولا، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں عریض؟ آئرہ عریض کے آگے بڑھنے سے پہلے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کہیں نہیں جا رہا آئرہ، یہیں ہوں، اسٹڈی میں تھوڑا آفس کا کام ہے، تم کھانا کھا کر روم میں چلی جانا۔ عریض جھک کر اس کی پیشانی چومتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے چلا گیا۔ آئرہ کی نظروں نے دروازے کے پیچھے گم ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ کھانا وہ تقریباً کھا ہی چکی تھی، اس لیے ملازمہ کو برتن اٹھانے کا کہتی وہاں سے اٹھتی روم میں چلی گئی۔ روم میں آتے وہ کافی دیر لیٹی رہی۔ جب نیند نہیں آئی تو باہر نکلتی اسٹڈی کی طرف بڑھی جہاں عریض تھا۔ عریض دروازہ ناک کر کے کھولتے آئرہ نے اسے پکارا۔ عریض اپنے سینے سے فوٹو فریم لگائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہیں دے پایا۔ عریض کیا ہوا؟ آئرہ اس کے قریب بیٹھتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آ گئی؟ میں نے کہا تھا نا سو جانا۔ عریض نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لہجہ ذرا سخت تھا۔ عریض آپ پریشان ہیں؟ مجھے کیسے نیند آ جاتی؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں برتے آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئرہ اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، عریض نے اسے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی سختی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ نو، آئرہ نفی میں سر ہلاتی تھوڑا اوپر اٹھتے باری باری اس کی سرخ ہوتی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ جب آئرہ نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو عریض کو ایسا لگا جیسے تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ آئرہ جاؤ یہاں سے، خود پری سختی کا خول چڑھائے عریض نے اسے خود سے دور کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت آئرہ کو کچھ بھی کہہ کر وہ اس کو خود سے متنفر کرے۔ میں نہیں جاؤں گی عریض، آئرہ پھر سے اس کے قریب ہوتی ہوئی بولی۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ عریض اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ میں نے آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا عریض، آپ ہیں تو آئرہ ہے، میں آپ کو پریشان دیکھتے ہوئے بھی اکیلا چھوڑ دوں یہ بالکل نہیں ہوگا۔ آئرہ کے لہجے سے چھلکتی عریض کے لیے محبت عریض کو نظریں چرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ اس کی محبت عریض کو کمزور کر رہی تھی، لیکن عریض کمزور نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی آئرہ کی وجہ سے اپنے بدلے کو نہیں بلا سکتا تھا۔ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے آئرہ، پر ان کو نبھانا اتنا ہی مشکل، عریض نے تلخ لہجے میں کہتے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اپنی گرفت سے اس کو آزاد کر چکا تھا۔ عریض، آئرہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوگی، بس آپ مجھے کبھی دھوکہ مت دینا۔ آئرہ بہتی آنکھوں کے ساتھ کہتی اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکی تھی، جبکہ اس کی بات سنتا عریض 2 پل کے لیے سن ہوا تھا، پھر اپنا سر جھٹکتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتا تھا
وہ جو کرنے والا ہے آئرہ کبھی اسے معاف نہیں کرنے والی تھی۔ آئرہ اس وقت تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ آریز نے اس کے ہاتھ نرمی سے ہٹائے تھے۔ میں آپ کے کہے بنا بھی اس وقت آپ کو سمجھ سکتی ہوں۔ مام ڈیڈ کی یاد آ رہی ہے نا آریز؟ آئرہ نے اس کے بیڑ زدہ کھال سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ آریز کی نظر بے ساختہ ہی اپنی گود میں پڑے فریم پر گئی۔ آریز میں آپ کی وائف ہوں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آئرہ نے آگے بڑھتے اس کے گال پر لب رکھتے ایک بار پھر سے کوشش کی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی آریز کے ماں باپ کی فوٹو فریم دیکھتے آئرہ کو یہی لگا تھا کہ اس کو اپنے مام ڈیڈ کی یاد آ رہی ہے۔ کچھ تو بولے نا آریز۔ آریز کے خاموش رہنے پر آئرہ کے آنسوں میں روانی آ چکی تھی۔ آریز جانے کیا سوچتے اس کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتے آریز بنا کچھ بھی بولے تھوڑا سا پیچھے ہو کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا، اپنا چہرہ اس کی آغوش میں چھپا چکا تھا۔ آریز، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جب آپ یوں پریشان ہوں گے تو موم ڈیڈ بھی آپ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہوں گے نا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنے آنسو آنکھوں سے بہتے صاف کرتی ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی۔ آریز نے بس سر ہلایا۔ اس کو سکون مل رہا تھا آئرہ کی آغوش میں۔ آریز، آئرہ نے سرگوشی کرتے اسے پکارا تو آریز کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں خود پر محسوس کرتے آئرہ جھک کر اس کے بالوں سے بھرے سر پر لب رکھتی پیچھے ٹیک لگاتی آنکھیں موند کے۔ کم از کم اس کو یہ تو تسلی تھی کہ آج نہیں تو کل وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے، لیکن آریز کا غم سوچتے پھر سے اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہیں صوفے پر ہی آئرہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آریز اٹھا۔ آئرہ کو سوتے دیکھ کر آریز سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر ٹکے آنسو دیکھتے آریز نے بے ساختہ ہی جھکتے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ باری باری اس کے چہرے کے تمام نقوش چوم رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوتے آریز اس کو اپنی گود میں اٹھا چکا۔ اس کو رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ آریز، آئرہ جو خود کو ہوا میں محسوس کرتے اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ خود کو آریز کی گود میں دیکھتے وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آریز مدھم سا مسکرایا۔ آریز، مجھے نیچے اتارے، میں خود چل لیتی ہوں۔ آریز کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ اس کے گلے میں بازو باندھتے روحان سی ہوئی۔ مجھے پتہ ہے تم خود چل سکتی ہو، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے، آریز مدھم سا مسکرا کر کہتا اس کو لیے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ آریز نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو آئرہ نے اسے پکارا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے آریز سنتے آریز آگے بڑھتے اس کے ہونٹوں پر لگام لگاتے اس کو اپنے انداز میں سراہ چکا تھا۔ وہ کب سے اسے آریز پکار رہی تھی اور آریز نے اس نام پر اب غور کیا۔ کہو جانے آریز۔ آئرہ کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سہلاتا ہوا بولا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آئرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جانے آریز، آپ کی بھوک کا انتظام بعد میں کیا جائے گا، فی الحال مجھے میری بھوک مٹانے دو۔ آریز مانی خیزی سے آنکھ دبا کر کہتا، اس کو سیدھا کر کے لٹاتا خود اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر کفل چڑھا چکا تھا۔ آئرہ اس کا موڈ دیکھتی اس کی گردن پر اپنے دونوں بازو باندھتی خود ہی اس کو اجازت دے گی۔ آریز اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس کو خود میں سمیٹتے ہر بات بھلاتا ان لمحات میں کھو گیا۔ وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ جب وہ اپنا بدلہ پورا کرے گا تو آئرہ کا کیا ری ایکشن ہوگا، وہ کیا کرے گی، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا اس کو اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ ہر صورت لینا ہی تھا۔ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس واقعے کو سب کے ہونے کا باوجود بھی ان کے گھر میں ایک عجب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلمہ بیگم صبح فجر سے لے کر رات تک لاؤنج میں بیٹھی رہتی تھی، اسی امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ واپس ضرور آئے گی، لیکن روز ہی وہ مایوس ہوئی۔ کیسی ہے ماں؟ خضر نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چومتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں خضر، سلمہ بیگم نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ چلے موم کھانا کھاتے ہیں۔ خضر ان کو حصار میں لیتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اجمل صاحب کے آتے وہ سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میرب ماہر کو کھانا کھلا رہی تھی اور ماہر اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ان سب کو سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں لیا اور خود کھلانے لگی۔ ایک وہی تو تھا جس کے ساتھ ان کا دن گزر جاتا،
ورنہ دن بدن وہ کمزور ہی ہوتی جا رہی تھی، پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی۔ اجمل صاحب نے جب سے کہا تھا کہ کوئی بھی آئرہ کا ذکر نہیں کرے گا، سب نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، لیکن سبھی جانتے تھے سلمہ بیگم کی حالت بھی آئرہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر آئرہ مل جاتی تو وہ بھی یقیناً ٹھیک ہو جاتی۔ خضر اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ خضر کو کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ سب بھی سلمہ بیگم کی طرح اس کے آنے کے انتظار میں تھے، لیکن منہ سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ عریض، آئرہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، انگلی سے وہاں اپنا نام لکھتے ہوئے اسے پکارا۔ جی؟ عریض جو ایک ہاتھ سے موبائل پر میل چیک کر رہا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا ہوا تھا، اس کے پکارنے پر اپنی گرفت اس کی گرد مزید سخت کرتے ہوئے بولا، مجھے موم سے ملنا ہے۔ آئرہ نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، ورنہ اس کا دل اپنی ماں کا ذکر کرنے پر ہی بھرا تھا۔ وہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے اٹیچ تھی اور انہی کی یاد اسے سب سے زیادہ آتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اجمل صاحب اور خضر اس سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ سب کی ہی لاڈلی تھی، لیکن اپنی ماں کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہی الگ تھی۔ ابھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی موم ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان سے ملنا چاہ رہی تھی۔ آئرہ، ابھی نہیں، عریض نے سفید انکار کیا۔ عریض، میں تب سے آپ کی مان رہی ہوں نا، 2 ماہ ہو چکے ہیں، پلیز ایک بار موم سے ملا دیں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئرہ نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ، میں لے جاؤں گا، کچھ وقت دے مجھے۔ عریض نے موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دے اس کو اپنے سینے پر کیا۔ پلیز عریض، بس ایک بار ملوا دیں۔ آئرہ نے التجا کی، رشوت کے طور پر تھوڑا اٹھتی اس کی پیشانی بھی چوم چکے۔ عریض نے لب بھینچ لیے، جانتا تھا اگر ایک بار آئرہ کو وہاں لے گیا تو واپس نہیں لا پائے گا۔ ابھی ہی تو اس کو یہ زندگی اچھی لگنے لگی تھی، اب اتنی جلدی وہ اس سے دور ہو جاتی۔ عریض یہ کیسے ہونے دے سکتا؟ پلیز نا۔ عریض، اس کی دونوں گال چومتے ہوئے آئرہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی، پر وہ کسی بھی حال میں عریض کو منانا چاہ رہی تھی، اس لیے شرم کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ ہمت سے کام لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز۔ اس کی ناک پر ہونٹ رکھتے آئرہ نے دوبارہ کہا۔ اس کے عمل پر عریض کے ہونٹ مسکرائے تھے، پر لب بھینچتا اسے اپنی مسکراہٹ چھپا چکا تھا۔ پلیز، آئرہ کہتی ہوئی اس بار اس کے دونوں آنکھوں پر ہونٹ رکھ چکی تھی۔ پلیز۔ اس بار اس میں ہمت نہیں تھی، وہ تھوک نگل کر اس کے ہونٹوں کو دیکھتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں منتظر ہوں۔ اس کو بیڈ پر کرتے اس کے سامنے آتے عریض نے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رگڑا۔ نہیں، آئرہ نے مدھم سی سرگوشی میں کہا۔ اگر عریض اس کے قریب نہ ہوتا تو وہ سن بھی نہ پاتی۔ دیکھ لو، تمہاری اب تک کی ساری رشوت ضائع ہو جائے گی، اور اس رشوت کے بدلے تمہیں جو ملے گا وہ تمہارے ہوش گنوا دے گا، زومانی انداز میں کہتے عریض نے اس کے ہراساں تاثرات دیکھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عریض، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ مجھے موم کے پاس لے جائیں گے؟ اس نے بہت ہمت کرتے ہوئے کہا۔ سوچوں گا جانے عریض، پہلے آپ رشوت تو اچھے سے دینا۔ عریض واپس بیڈ پر لیٹتے اس کو اپنے اوپر کر چکا تھا۔ عریض، آئی ایم سیریس۔ آئرہ اس کے بال پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے بولی۔ میں بھی سیریس ہوں آئرہ۔ عریض کا لہجہ سنجیدہ ہوا تو آئرہ نے ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا، اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ ایک ہی سیکنڈ میں پیچھے ہو چکی تھی۔ عریض نے کھلے منہ کے ساتھ اس کو دیکھا۔ یہ کیسی رشوت تھی بیگم؟ اس کو کروٹ لے کر کمبل میں چھپے دیکھ عریض نے حیرت سے کہا۔ عریض، اب آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، صبح ہم نے موم سے ملنے جانا ہے۔ آئرہ کی آواز کمبل کے اندر سے آئی تو عریض نے لب بھینچے، پھر سر جھٹک گیا۔ ایسے کیسے سو جاؤں میں؟ اپنی مکمل رشوت لوں گا؟ آئرہ کو ایک ہی جست میں سیدھا کرتی اس کے اوپر سے کمبل ہٹاتے عریض اس کو اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ آئرہ کو بولنے کا موقع دیے بنا ہی وہ آج اس پر شدت سے برسا تھا۔ پتہ نہیں کل کیا ہونا تھا، لیکن ابھی جو پل اس کے پاس تھے ان کو اچھے سے جینا چاہتا تھا۔ اس کے چھوڑتے ہی آئرہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو چکی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عریض نے سر اٹھا کر آئرہ کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل اس میں چھپی ہوئی تھی۔ عریض نے اس کی پیشانی چومی تو وہ کسمساتی ہوئی عریض کے مزید قریب ہوئی۔ وہ اب مزید آئرہ کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل آئرہ کو لے کر اس کے گھر جانے والا تھا۔
اس کی سوچ میں وہ بھی کچھ وقت میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ آج اتوار تھا، سب گھر تھے۔ اجمل صاحب، سلمہ بیگم، خضر اور میرب چاروں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نیچے بیٹھا ماہر ان چاروں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا، ورنہ ان کے درمیان خاموشی ہی تھی، جیسے بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہ ہو۔ وہ سب ماہر میں مگن تھے جب جانی پہچانی سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ ایک پل لگا تھا انہیں سمجھنے میں کہ کون ہے۔ سلمہ بیگم نے رخ موڑ کر دیکھا تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سامنے دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ موم، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں پکارا۔ عریض اس کو ناشتہ کروا کر 10 بجے کے قریب وہاں سے لے کر آیا تھا۔ باہر گارڈ نے آئرہ دیکھتے نہیں روکا، اس لیے ہی وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں کھڑے تھے۔ آئرہ میری بچی، سلمہ بیگم تڑپتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ رک جائیں بیگم، تم چلی جاؤ یہاں سے لڑکی، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اجمل صاحب کی کڑک دار آواز وہاں گونجی۔ ملازمہ ماہر کو وہاں سے لے گئی تھی۔ نہیں ڈیڈ، ایسے مت کہیں، آئی ایم سوری، آئرہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھی۔ اجمل صاحب نے رخ موڑ لیا۔ بھائی آپ سمجھائیں نا ڈیڈ کو، آئرہ خضر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو پیچھے کھڑے عریض نے لب بھینچ لیے۔ اس شخص کی جان تو وہ اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے آئرہ، خضر لب بھینچتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی میرب شک ٹک عریض کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بھی نظر اب تک اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بھائی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے عریض کے ساتھ۔ عریض آپ بتائیں نا سب کو، ہمارا نکاح ہوا ہے، آپ نے کہا تھا آپ سب ٹھیک کر دیں گے۔ آئرہ عریض کے قریب جاتی اس کے بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ کون سا نکاح آئرہ؟ عریض کی سرد آواز گونجی تو دھڑ دھڑ سب کو اپنے سروں پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا۔ عریض آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ آئرہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا ہمارا، یہ سب صرف ایک بدلہ تھا تمہارے بھائی سے لیا جانے والا، میرے ماں باپ کی موت کا بدلہ۔ عریض کے کرخت لہجے پر آئرہ لرزی تھی۔ آج تک کسی نے اس طرح اسے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ عریض نے بھی نہیں۔ اس کا لہجہ کبھی تلخ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اتنا کرخت کبھی نہیں۔ عریض آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ کہہ دیں عریض، ورنہ میری جان نکل جائے گی، آئرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب جھوٹ تھا، میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی، تمہیں بس اپنے بدلے کے لیے استعمال کیا ہے، عریض نے اپنے تڑپتے دل کو خاموش کرواتے سرد لہجے میں کہا۔ آئرہ کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی پڑی، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اجمل صاحب جو آئرہ سے ناراض تھے، ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے آنسو جاری ہوئے۔ سلمہ بیگم تو پہلے ہی رو رہی تھی، جبکہ خضر سن سا کھڑا تھا۔ عریض کے الفاظ نے اسے سن کر دیا تھا۔ کیسا بدلا بھائی؟ کیوں؟ کیا کیا آپ نے اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ میرب ہوش میں آتی عریض کے سامنے سراپا سوال ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لیا ہے میں نے، دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا، میں نہیں ہوں تمہارا بھائی۔ جو خاک گھر سے بھاگ کر تم نے میرے ماں باپ کے سر پر ڈالی تھی نا، اس کو سہن نہ کرتے وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں، مجھے بے آسرا کر دیا تم نے۔ میں اس خضر کو بتانا چاہتا تھا، جب گھر سے بیٹی بھاگتی ہے نا تو ماں باپ کی حالت کیسی ہو جاتی ہے اور ایک بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج ان سب کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے واقعی سمجھ گئے ہوں گے۔ عریض کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بھائی آپ؟ میرے بول رہی تھی جب عریض نے اپنا ہاتھ اٹھاتے اسے روک دیا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور سنبھال کر رکھو اپنی نند کو، اس کو سمجھا دینا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا ہمارا، وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ عریض ایک نظر نیچے بیٹھی آئرہ پر ڈال کر بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر عریض کا دل کر رہا تھا کہ اس کو اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے دل پر جبر کرتا وہاں سے نکل آیا۔ آئرہ؟ میرب زمین پر بے ہوش پڑی آئرہ کو دیکھتے چلائی۔ خضر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی معصوم بہن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سلمہ بیگم، اجمل صاحب، خضر اور میرب اس کو لیے ہاسپٹل گئے۔ ان کے لیے اتنے ہی جھٹکے کافی تھے، لیکن ڈاکٹر کی خبر نے ان کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو گہرا صدمہ لگا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔
اور اس حالت میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ آئرہ اور بیبی دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے ان سب کو ہی مزید خاموش کروا دیا۔ سبھی آئرہ کے سامنے جانے سے کترا رہے تھے، خاص کر میرب۔ وہ تو سب سے ہی شرمندہ تھی، وہاں رکنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن خضر نے اس کو بس اتنا کہا تھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہی بات کافی تھی۔ آئرہ کو ہوش آیا تو وہ گمسم سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ عارض اس کو دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ وہ سبھی آئرہ سے معافی مانگ چکے تھے۔ آئرہ میری بچی، کچھ تو بولو۔ سلمہ بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی بولی۔ ہفتہ ہونے والے تھا اسے گھر آئے ہوئے، اور تب سے ہی وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اجمل صاحب، خضر، سلمہ بیگم تینوں ہی اس کے دل جوئی میں لگے رہتے، پر اس کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ میرب اسے اتنی ہی شرمندہ تھی، اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ میرب، وہ آفس سے گھر آیا تو میرب کو کچن میں دیکھتے وہیں چلایا۔ لاؤنج میں بیٹھا ماہر بھی اب اس کی گود میں تھا۔ جی؟ میرب نے ایک نظر خضر کی طرف دیکھتے دوبارہ سے اپنے کام کی طرف دھیان دیا۔ آئرہ نے کھانا کھایا؟ ماہر کا گال چومتے ہوئے خضر نے پوچھا۔ نہیں، ملازمہ لے کر گئی تھی، پر ویسے ہی واپس لے آئی۔ آپ اسے کھلائے نا خضر، میرب نے نم لہجے میں کہا۔ تم نے کھایا؟ خضر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنے نزدیک کرتے پوچھا۔ میرب نظریں جھکا گئی۔ چلو آج ہم تینوں آئرہ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، تم ٹرے بنا کر ادھر لے آؤ۔ میرب کی پیشانی پر لب رکھتے خضر نے اسے چھوڑا۔ نہیں خضر، آپ کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ میرب نے ادھر ادھر دیکھتے خود کو لاتعلق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرب، میں نے کہہ دیا نا، ہم ساتھ کھائیں گے تو ساتھ کھائیں گے۔ کھانے کی ٹرے لے کر آئرہ کے روم میں آؤ۔ انفیکٹ تم چلو، آپ کھانے کی ٹرے آئرہ کے روم میں لے کے آئیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لاتے سامنے کھڑی ملازمہ کو حکم دیتے وہ میرب کو لیے آئرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نہیں خضر، میرب نے احتجاج کیا تھا، پر تب تک خضر اس کا ہاتھ پکڑے اس کو لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں آئرہ بیڈ پر خاموشی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آج سارا دن کیا کیا آئرہ نے؟ خضر ماہر کو آئرہ کے پاس بٹھاتے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پہلے کی طرح سوال کرنے لگا۔ وہ جب بھی گھر آ کر آئرہ سے پوچھتا تھا آج سارا دن کیا کیا، تو اس کا جواب ہوتا تھا بھابھی کے ساتھ مزے کیے، لیکن آج وہ خاموش بیٹھے رہے۔ خضر مایوس ہوا۔ آئرہ دیکھو، ماہر کہہ رہا ہے وہ آج اپنی پھوپھو کے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہتا ہے۔ خضر کو مایوس دیکھتے میرب ہمت کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ماہر، جو آئرہ کی گود میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئرہ نے اس کو پکڑتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خضر نے چونک کر میرب کی طرف دیکھا، جو ملازمہ کے کھانا لانے پر اسے کھانے کی ٹرے لیے بیڈ پر سیٹ کر رہی تھی۔ آئرہ چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتے ماہر کو کھلانے لگی تو میرب نے نوالا توڑتے آئرہ کی طرف بڑھایا، جس کو وہ خاموشی سے منہ میں لے گئی۔ میرب اور خضر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر میرب کے اشارے پر خضر بھی مسکراتا ہوا کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد خضر کافی دیر تک وہاں بیٹھا آئرہ سے باتیں کرتا رہا، اور وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ اتنے میں ماہر سو گیا تو خضر میرب کو اشارہ کرتا ماہر کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آئرہ، میرب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو آئرہ میرب کی گود میں تکیہ رکھتی لیٹ گئی۔ میرب اس کی بھابھی سے پہلے اس کی دوست تھی، اس سے سمجھتی تھی۔ اتنے دن سے میرب اس کے پاس نہیں آئی تھی تو آئرہ بھی خاموش تھی، لیکن آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ بھابھی، اس کی گود میں سر رکھتے آئرہ نے اسے پکارا۔ میرب نے ہنکارا بھرتے اس کا سر سہلایا۔ عارض آپ کے بھائی ہے نا؟ آئرہ نے پوچھا تو میرب نے ڈرتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ انہیں بتا دینا، میں کبھی ان کو معاف نہیں کروں گی۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آئرہ، ہم دونوں انہیں بالکل بھی معاف نہیں کریں گے۔ میرب نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نہیں بھابھی، آپ ان سے ناراض نہیں ہونا، وہ بہت اکیلے ہیں۔ اگر آپ بھی ناراض ہو گئی تو ان کے پاس کون رہے گا؟ آئرہ نے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میرب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صحیح تو کہہ رہی تھی آئرہ، اس کا بھائی اکیلا تھا، اس کے ماں باپ مر گئے تھے، یہ خبر تجھ سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور اس کو خضر اور گھر والوں نے مل کر سنبھالا تھا۔ پر عارض کے پاس کون تھا؟ تم پریشان مت ہو آئرہ، بیبی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جیسے تم کہو گی میں ویسے ہی کروں گی، تم سو جاؤ۔ میرب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔
کچھ ہی دیر میں آئرہ سو گئی تو میرب اس کو ٹھیک سے لٹاتی، اس کے روم کی لائٹ آف کرتی باہر آ گئی۔ باہر نکلی تو سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی خضر کے سینے سے جا لگ گئی۔ بس کرو میرب، اتنا روگی تو تم اپنی حالت خراب کر لو گی، پھر عریض اور آئرہ کو کون سنبھالے گا؟ خضر اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ خضر اس کی اور آئرہ کی باتیں سن چکا تھا۔ خضر میں صبح ہی عریض سے ملنے جاؤں گی، میرب اس کے سینے سے لگے ہوئے بولی تو خضر اسبات میں سر ہلاتا اس کو لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرب کے جاتے ہی وہ کھڑکی پھیلان کر اندر آیا۔ دشمن جان سامنے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ عریض اس کے اوپر جھکتا اس کے ایک ایک نقش کو نامحسوس انداز میں چومنے لگا۔ اتنے دنوں کی پیاس تھی، کیسے اتنی جلدی بجھاتی؟ اس کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خیال اپنے بچے کی طرف گیا تو پیچھے عریض نے جھک کر آئرہ کے پیٹ پر لب رکھے۔ اس کی آنکھیں نم سی ہونے لگی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اپنے ماں باپ کو اور بہن کو سرپرائز دینے کی خاطر وہ 2 دن پہلے لندن سے آیا تھا۔ گھر آیا تو سامنے ہی اس کے والدین کی لاشیں پڑی تھی، دونوں ہی خون میں رنگے ہوئے تھے۔ اس کے والد کے ہاتھ میں گن تھی، جس کو دیکھتے اس نے یہی سمجھا تھا کہ ان دونوں نے خودکشی کر لی ہے۔ محلے کے لوگ ان کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے، اس لیے ان دونوں نے اپنی جان دے دی۔ اس وقت ہی عریض نے سوچ لیا تھا کہ وہ میرب کو اس کو بھگانے والے کو نہیں چھوڑے گا، ان سے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ تبھی اس نے اپنے ایک آدمی کو اس کام پر لگایا۔ اس نے 2 سال تک انتظار کیا تھا، اپنے والد کا بزنس سنبھالتے اس کو اونچائی پر لے گیا، پر بزنس کا نام بدل چکا وہ، کیونکہ اس کے آدمی نے مکمل انفارمیشن دے دی، میرب کہاں ہے، اس کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، کون کیا کرتا ہے۔ چونکہ خضر بھی بزنس انڈسٹری سے جڑا ہوا تھا تو اس نے اپنے بزنس کا نام بدل دیا۔ جس گھر میں وہ اس کے والدین رہتے تھے، عریض دوبارہ وہاں نہیں گیا تھا۔ اس نے مینشن لیا، وہاں پر رہنے لگا، اس لیے اس کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں پایا تھا۔ دوسری اچھی بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ سب لوگ عریض کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کبھی میرب نے انہیں بتایا تھا۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ میرب کا ایک بھائی ہے، پر نہ تو انہیں اس کا نام پتہ تھا اور نہ شکل و صورت۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے عریض آئرہ کی زندگی میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ آئرہ سے نکاح بالکل نہیں تھا، وہ تو بس اسے ایک رات اپنے فارم ہاؤس میں رکھ کر واپس چھوڑ آنے والا تھا۔ پر جانے کب وہ ڈرامہ کرتے کرتے حقیقت میں آئرہ سے محبت کر بیٹھا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ آئرہ کو استعمال بھی کرنا چاہتا تھا، پر اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا تھا، جس کا حل اسے نکاح ہی نظر آیا، اور اس نے بنا دیر کیے نکاح کر بھی لیا۔ آئرہ کے ساتھ رہتے عریض کو اس کی عادت ہو گئی، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ یہاں تو پھر عریض اسے عشق کرنے لگا تھا۔ آئرہ کے مجبور کرنے پر وہ اس کو اس کے گھر لے آیا۔ جانتا تھا جدائی کا لمحہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے بدلہ لینے کی جو ٹھان لی تھی، اور وہ وقت بھی آیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ آئرہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، وہ وہاں آیا بھی تھا، پر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر سے ایک ایک تفصیل لی تھی، جو خوشخبری ڈاکٹر نے اسے دی۔ عریض کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، پر جانتا تھا وہ اپنی جان کو ناراض کر چکا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ منا لے گا اس کو اپنے حصار میں لیتے عریض اس کے ایک ایک نقش کو اسپر کرنے لگا۔ صبح ہوتے وہ وہاں سے نکل آیا۔ دروازہ کھولو، مجھے بھائی سے ملنا ہے، میرب گارڈ پر چیخی۔ میم، سر نے کہا کسی کو بھی اندر نہ آنے دو۔ ٹھیک ہے، تم دروازہ مت کھولنا، میرب غصے سے کہتی، اپنے بیگ سے چھوٹا سا چاقو نکالتی، اپنی کلائی پر رکھے۔ میم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ گارڈ گھبرا گیا۔ بھائی کو بلاؤ ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ گارڈ نے بوکھلاتے ہوئے عریض کو کال ملائی۔ عریض جو کیمرے سے سارا سین دیکھ رہا تھا، جان سے پیاری بہن کو یوں دیکھتے برداشت نہیں کر پایا تھا۔ گارڈ کی کال آتے ہی اس نے میرب کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ملازمہ کے ہاتھوں سے ماہر کو لیتے اس کو ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس جانے کا کہتی خود اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی عریض کی دھاڑ کھونچی تھی۔ میرے بھائی کا گھر ہے، کون روکے گا مجھے یہاں آنے سے؟ میرب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ماہر کو نیچے چھوڑ چکی تھی۔ میں نہیں ہوں تمہارا بھائی۔ عریض نے اپنی آواز کو حد سے زیادہ سخت کیا۔
چھوٹے بھائی بہنوں کے روپ میں آتے ہیں، زیادہ اچھے نہیں لگتے، میرب نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں جڑواں تھے۔ میرب اس سے 5 منٹ بڑی تھی، لیکن ہمیشہ آریز ہی خود کو بڑا کہتا آیا اور میرب کا خیال چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتا۔ ایک دھوکے باز لڑکی جو اپنے ہی گھر سے بھاگ جائے وہ میری بہن نہیں ہو سکتی، آریز نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ماہر رینگتا ہوا آریز کے پاؤں میں آ بیٹھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری بہن ایسا کوئی بھی کام کرے گی جس سے تمہارا اور موم ڈیڈ کا سر جھکتا؟ میرب نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے میرب کہ میری شہزادی بہن جس کو اتنے نازوں سے پالا اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی اور اس کی وجہ سے موم ڈیڈ کو خودکشی کرنی پڑی۔ تم سے کس نے کہا میں گھر سے بھاگی تھی اور موم ڈیڈ نے خودکشی کی تھی؟ سب جھوٹ ہے، میرب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا بھائی کسی غلط فہمی کا شکار تھا اور اس کو وہ غلط فہمی دور کرنی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں موم ڈیڈ کی لاشیں میرب۔ ڈیڈ کے ہاتھ میں گن تھی اور محلے کے لوگ وہ باتیں کر رہے تھے کہ صبح ان لوگوں نے تمہیں گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آریز چلایا تو اس کے پیروں میں بیٹھا ماہر ڈر کر رونے لگا۔ جس کو اٹھاتے وہ اپنے ساتھ لگا گیا تھا، وہ اس ننھی سی جان سے مزید منہ نہیں موڑ پایا۔ ہاں بھاگی تھی میں گھر سے، پر تم یہ جانتے ہو کیوں بھاگی تھی؟ نہیں جانتے تم؟ میں بتاتی ہوں۔ ڈیڈ نے خود مجھے گھر سے بھگایا تھا کیونکہ ان کے کسی بزنس پارٹنر عارف راؤ کو میں پسند آ گئی تھی جو مجھے عمر میں دوگنا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا میرے لیے تو ڈیڈ نے انکار کر دیا، لیکن وہ ڈیڈ کو دن رات دھمکیاں دینے لگا تھا کہ وہ مجھے گھر سے اٹھا لے گا اور میری عزت خراب کرے گا۔ اسی بیچ ڈیڈ نے میرا رشتہ خضر سے طے کر دیا۔ جب ڈیڈ نے اسے بتایا کہ اس طرح ان کو وہ آدمی دھمکیاں دے رہا ہے تو خضر کے ڈیڈ نے انہیں پیچھے ہٹا لیا تھا کہ خضر کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے۔ پھر اس دن جب ڈیڈ کو پتہ لگا کہ وہ اپنے درجنوں گارڈز لے کر ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے تو ڈیڈ نے مجھے اور موم کو وہاں سے جانے کا کہا، لیکن ہم وہاں سے جانا چاہتے تھے۔ ڈیڈ نے مجھے اپنی قسم دے کر وہاں سے بھیج دیا اور میری قسمت دیکھو، اس دن بھی میں وہاں سے بھاگتی ہوئی خضر سے ہی ٹکرائی۔ پھر خضر نے سب سے لڑ کر مجھ سے اسی دن نکاح کر لیا تاکہ وہ عارف راؤ سے مجھے بچا سکے۔ ہمارے ماں باپ اتنے بزدل نہیں تھے آریز کہ انہیں خودکشی کرنی پڑتی۔ اس دن عارف راؤ نے ہی ان کی جان لی تھی اور الزام ڈیڈ پر لگوا دیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارتے خودکشی کر لی۔ خود وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنہیں تم قصوروار ٹھہرا رہے ہو انہوں نے تمہاری نازوں پلی بہن کی عزت بچائی ہے اور آج ان کی وجہ سے ہی سر اٹھا کر جی رہی ہوں۔ میرب نیچے زمین پر بیٹھتی لرزتے ہوئے ساری حقیقت اسے بتا چکی تھی۔ آریز اس کی طرح گھٹنوں کے بل سن سا زمین پر بیٹھا۔ ماہر کب اس کی گود سے اترتے رینگتا ہوا کچن کی طرف گیا ان دونوں کو ہی نہیں پتہ چلا۔ وہاں کھڑی ملازمہ ماہر کو اٹھا چکی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی سن سے بیٹھے۔ آریز، میرب نے مدھم سی سرگوشی کی۔ میرب مجھے معاف کر دو۔ آریز ہوش میں آیا تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے بار بار یہی الفاظ بول رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو ایک درندے سے بچا نہیں پایا۔ اس کے ماں باپ کو کوئی اور مار کر خودکشی کا الزام لگا گیا اور وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت خود کو شرمندگی کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا۔ میرب کے سمجھانے پر وہ اس کے ساتھ گھر گیا۔ وہاں اس نے سب سے معافی مانگی تھی، سب کو اپنے اور عائرہ کے نکاح کی حقیقت بتائی اور سب نے ہی اسے معاف بھی کر دیا۔ خضر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، اپنی غلطی پر شرمندہ تھا تو وہ بھی مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر جب عائرہ کو پتہ چلا کہ وہ آیا ہے، عائرہ خود کو کمرے میں بند کر گئی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولنا تھا تو نہیں کھولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ گزر گئے۔ وہ روزانہ آتا تھا پر عائرہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی۔ جانتی تھی ایک بار وہ سامنے آ گیا تو وہ اس کو معاف کر دے گی، پر وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آج آریز وقت سے پہلے آ گیا اور اس کی خوش نصیبی تھی کہ عائرہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ اب گھر میں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتی، اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنے لگی، لیکن پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ معافی مل سکتی ہے، اس کے برابر بیٹھتے پھول اس کے سامنے کرتے بولا۔ باقی سب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز، اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ عائرہ بت بنی بیٹھی رہی۔ دوبارہ کبھی ایسا ہوا اسی پل جان لے لینا۔ آریز اس کی پیشانی پر عقیدت سے ہونٹ رکھتے بولا۔ جانتی ہو نا میں اکیلا ہوں، تمہارے بنا گزارا ممکن نہیں۔
کیا میں خود کو ختم کر لوں آئرہ؟ عریض کی نم آواز گونجی۔ آئرہ اس کی بات پر تڑپتی ہوئی اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مطلب وہ معاف کر چکی تھی۔ ہاں، وہ معاف کر چکی تھی، کیونکہ اس کے بنا گزارا تو آئرہ کا بھی نہیں تھا۔ اور اگر اس نے پوچھا تھا خود کو ختم کر لوں تو آئرہ کی معافی نہ ملنے پر وہ واقعی ہی خود کو ختم کر لیتا، اور یہی بات آئرہ کی جان نکال گئی۔ باقی سب مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگے جب اچانک ہی درد کی وجہ سے آئرہ چیخنے لگی۔ عریض اس سے زیادہ گھبرا گیا تھا۔ سبھی اسے تسلی دیتے آئرہ کو ہاسپٹل لے گئے۔ جب تک اپنی بیٹی کے آنے کی اور آئرہ کے ٹھیک ہونے کی خبر اس نے نہ سن لی، وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ وہ سب اس وقت آئرہ کے کمرے میں تھے۔ عریض اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ماہر اس چھوٹی سی بچی کے نرم گال چھوتے خوش ہو رہا تھا۔ تو باقی سب اس کو دیکھ، یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں ایک شخص کو رسیوں سے باندھا گیا۔ کھولو مجھے، وہ چلا رہا تھا۔ کب دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی خوف سے بولا۔ عریض احمد، اس کی سرد آواز گونجی تو وہ آدمی مزید خوف زدہ ہوا۔ پہچانا نہیں مجھے؟ عارف راؤ؟ چلو بزنس مین احمد کو تو جانتے ہی ہو، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں عریض، جانے دو مجھے، عارف راؤ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ دشمنی تو ہے، اور اس کا ہی انعام دینے آیا ہوں، سرد آواز میں کہتے اس نے ہاتھ اٹھایا۔ پہلی گولی عارف راؤ کے دل کے مقام پر چلی تھی، یہ میرے ماں باپ کو مارنے کے لیے۔ دوسری گولی عارف راؤ کی شہرک پر چلی تھی، یہ میری بہن کو تنگ کرنے کے لیے۔ تیسری گولی عارف راؤ کی پیشانی پر لگی، یہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے۔ گن اس کے ہاتھ میں دیتے عریض نے اپنے گلوز اتار کر جیب میں رکھے، ایک نظر عارف راؤ کے مردہ وجود پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی پیاری سی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔